بطور طالب علم نعت کے مطالعے کا جو ایک تسلسل مجھے حاصل ہوا ہے، اس کی بنیاد پر میں ایک چیز کی وجہ سے بہت زیادہ ان دنوں غور و فکر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس تیزی سے نعتیہ مجموعے آ رہے ہیں وہ قابل اطمینان ہیں، لیکن اس کا اطمینان صرف اس حد تک ہے کہ ہم ایک صنف میں اضافے کر رہے ہیں، اور وہ اضافہ جو ہے وہ مختلف اسالیب کو سامنے لا رہا ہے جو اپنے عہد سے مطابقت رکھتے ہیں، اور اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو پڑھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پرانی بات کو نئے انداز سے کہہ لیا ہے۔ لیکن کوئی بھی صنف صرف اس بنیاد پر ترقی نہیں کر سکتی کہ جب آپ اس میں اپنے عہد کے لب و لہجے کو، اپنے عہد کے ڈکشن کو شامل کر کے پرانے موضوعات کو برتتے رہیں۔ ترقی اس صورت میں ہوتی ہے جب ہم اس صنف میں کچھ کہتے ہوئے غور و فکر کریں اور اپنے عہد کے شعور کا وہ لمس بھی اس میں فراہم کریں جو ہمارے عہد کے سائنسی شعور سے ہمیں میسر آ رہا ہے، تہذیبی شعور سے سمجھ میں آ رہا ہے، یا ہمارے عہد میں جو ایجادات ہو رہی ہیں نت نئی، اور ہماری دنیا روز بدل رہی ہے مختلف تجربات کی روشنی میں، اور سائنس اس کو مرحلہ وار ہمارے سامنے لا رہی ہے۔ تو کیا ہم ان موضوعات کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، انہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم نعت کے اس آفاقی پیغام کو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے تناظر میں دیکھ سکیں گے؟ سائنس آج بتا رہی ہے کہ ہماری گلیکسی سے باہر بھی گلیکسیاں ہیں مختلف، تو کیا ان گلیکسیوں میں ان کا جن کا اپنا مدار ہے مختلف، جن کے اپنے چاند اور سورج ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا دائرہ وہاں تک ہے؟ اور اگر ہے تو اس کے فیوز و برکات کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے ہاں سائنس نے بہت سارے ایسے تجربات کیے ہیں جس سے ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے نئے زاویے تلاش کر سکتے ہیں، نعت کے نئے راستے گوشے تلاش کر سکتے ہیں کہ اب نعت اس پیرائے میں بھی ہو سکتی ہے، یا نعت کے موضوعات یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ احساس اب اہل علم میں گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور میں اور ڈاکٹر ریاض مجید صاحب اکثر اس پر بات کرتے ہیں، اور میں نے یہاں صرف ریاض مجید صاحب کا نام اس لیے لیا کہ وہ اردو دنیا میں شاید ان چند شعراء میں ہیں جو اس وقت بھی نعت کے نئے امکانات، نعت کے نئے موضوعات کی تلاش میں اپنے کلام میں بے شمار لوازمہ پیش کرتے رہے ہیں، اور بے شمار خیال انہوں نے پیش کیے ہیں جو نعت کو نعت کے روایتی دائرے سے، نعت کے اس دائرے سے جہاں نعت نے اپنے اظہار کی سرحدیں مکمل کر لی ہیں، اس سے آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے مجموعوں کو پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نیا خیال لے کر آ رہے ہیں۔ وہ ان باتوں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں نعت کا اظہار کس طرح ہوگا، اس کا ماحول کس طرح ہوگا۔ آج اگر سائنس کی ترقیاں ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت اور حاکمیت پر جو اشارے پیش کر رہی ہیں، اس کو ہم اپنی شاعری کا کس طرح ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ریاض مجید کی ایک مثال میں نے پیش کی۔ ہمارے ہاں ایسے شعراء گزرے ہیں اور ہیں موجود جن کا یہ کام پیش ہوا ہے، لیکن اس کا تناسب کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تقدیسی شاعری جو حمد، یاد، نعت، منقبت میں سامنے آ رہی ہے، اگر اس کو اپنے عہد کے شعور سے کسی طریقے سے منور کر سکیں تو ہمیں اور ہمارے نعت گو شعراء کو اور ہمارے نقادوں کو اس باب میں غور کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے موضوعات میں کس طرح تنوع پیدا کر سکتے ہیں، ہم اپنے مطالعے اور مشاہدے کی سرحدوں کو کس طرح وسیع کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم نعت کی کثرت سے خوش نہ ہوں، ہم نعت کی کثرت کے ساتھ ساتھ اس میں امکانات کے نئے جزیرے تلاش کرنے پر غور کریں گے، تو میرا خیال ہے ہم اپنے عہد کا اور نعت کا حق ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ کاش ہم اس منزل تک جلد پہنچ سکیں جہاں ہم بقول ریاض مجید اس بات کا اظہار کرنے کے حقدار قرار پائیں، دنیائیں جو چھپی ہیں تجسس کی دھند میں، دنیائیں جو چھپی ہیں تجسس کی دھند میں، پہنچا ہے اس جگہ بھی سویرا حضور کا۔ یہ حضور علیہ السلام کا سویرا، حضور علیہ السلام کی معرفت ہم سب کو نعت کے ذریعے ان
دنیاؤں کی طرف سفر کرنے پر اکسا رہی ہے، متوجہ کر رہی ہے، جو ابھی دیکھی نہیں گئی، جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے۔ آئیے ہم سب مل کر کوشش کریں کہ ہم نعت کو نئے امکانات اور نئے موضوعات کی طرف لے کے چلیں گے۔